اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد۔ گزشتہ درس میں اس بات کا ذکر ہوا تھا کہ حالت احرام میں خشکی کا شکار منع ہے، البتہ مچھلی کا، پانی کا، سمندروں کا شکار جائز ہے۔ تو اللہ رب العزت کی حکمتیں اور مصلحتیں اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن اگر تھوڑا سا انسان غور کرے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ خشکی میں مسافر اگر سفر کر رہے ہوں تو اپنے پاس زاد راہ ختم ہو جائے، کھانے پینے کو کچھ میسر نہ رہے، تو کئی طرح کے اسباب مہیا ہو سکتے ہیں۔ کوئی نہ کوئی آبادی مل جاتی ہے، وہاں سے کچھ نہ کچھ کھانے پینے کو میسر آ جاتا ہے، اور آبادی نہ ملے تو بہت سارے درخت ہوتے ہیں، جنگلات ہوتے ہیں، وہاں سے پھل میسر آ جاتے ہیں۔ جنگلوں میں بھی ایسے درخت ہوتے ہیں جن پر پھل وغیرہ لگتے ہیں، وہ بھی نہ ملے تو انسان گھاس اور پتے کھا کر بھی اپنا زندگی کا، سانس کا سلسلہ بحال رکھ سکتا ہے۔ اور ایسے واقعات بھی ہمارے سامنے ہیں، بہت دفعہ لوگوں کو ایسا کرنا ہی پڑتا ہے، ہر دور میں کرنا پڑتا ہے کہ انسان پتے کھا کر بھی زندہ رہ لیتا ہے۔ لیکن اگر سمندر میں سفر کر رہا ہو اور وہاں پر بسا اوقات زاد راہ ختم ہو جاتا ہے، بسا اوقات انسان بھٹک بھی جاتا ہے، اور ایسے میں اگر انسان کے پاس زاد راہ نہ رہے، کھانے کو کچھ نہ رہے، تو سوائے مچھلی کے اور کوئی زندگی کا سہارا نہیں ہوتا۔ انسان کو زندہ رہنے کے لیے کچھ بھی میسر نہیں آ سکتا۔ وہاں نہ کوئی آبادی ہوتی ہے، نہ کوئی گھاس ہوتا ہے، نہ کچھ پتے ہوتے ہیں، کوئی بھی ایسی چیز میسر نہیں آ سکتی کہ جس کو انسان کھا کر زندہ رہ سکے۔ تو اللہ رب العزت نے ایسے موقع پر اجازت مرحمت فرما دی ہے کہ تم سمندروں کے سفر میں مچھلی کا شکار کر سکتے ہو، حالت احرام میں یہ شکار منع نہیں ہے۔ اور آگے ایک اور بات کی طرف ہمیں متوجہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو بیت حرام بنایا ہے، بیت محترم بنایا ہے۔ کعبہ ایسے گھر کو کہتے ہیں جو 4 کونوں والا ہو، اور مربع بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، چکور بھی ہم اپنی زبان میں اس کو کہہ سکتے ہیں، 4 کونوں والا مکان، جیسے کہ آج کل ہمارے ہاں کمرے بنائے جاتے ہیں، 4 کونوں پر مشتمل ہوتے ہیں۔ تو 4 کونوں والے گھر کو کعبہ کہا جاتا ہے۔ اور یہاں پر کعبے کے لفظ کے ساتھ ایک اور لفظ کا اضافہ کیا ہے، البیت الحرام، کہ کعبہ کو جو کہ بیت حرام ہے، بیت محترم ہے، اس کا یہاں پر تذکرہ ہو رہا ہے۔ بیت حرام کے لفظ کا اضافہ اس لیے کیا کہ ایک قبیلہ عربوں میں آباد تھا، قبیلہ بنو خثعم تھا اور عین کے ساتھ، انہوں نے بھی ایک بت کدہ بنایا ہوا تھا اور اس کو بھی کعبہ کہتے تھے، اور کعبہ یمانیہ کے نام سے احادیث میں اور تاریخ میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو اس سے فرق کرنے کے لیے یہاں پر کعبۃ البیت الحرام کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، تاکہ کسی کو غلط فہمی نہ ہو کہ کعبے سے مراد وہ اللہ کا گھر مراد ہے جس کی طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، کوئی اور گھر مراد نہیں ہے۔ چنانچہ کعبہ یمانیہ کا حدیث میں تذکرہ بھی ہے۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، بخاری شریف میں ہے، لمبی حدیث ہے، کہ حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ ذوالخلصہ،
یہ جگہ کا نام ہے، بتکدے کو ذوالخلصہ بھی کہتے تھے، قبیلہ بنو خثام کا بت خانہ۔ تو ذوالخلصہ کے بارے میں مجھے مطمئن کیوں نہیں کر دیتے، ادھر سے مجھے بے فکر کیوں نہیں کر دیتے؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کو بھی بتوں سے پاک کر دیا تھا، اور اسی طرح جو بڑے بڑے بت خانے تھے ان کو توڑ دیا تھا۔ یہ ایک بت خانہ رہتا تھا جس کے بارے میں آپ نے حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ ادھر سے مجھے بے فکر کیوں نہیں کرتے؟ تو حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے قبیلہ احمس کے 150 شاہ سوار اپنے ساتھ لیے اور اس کو گرانے کی نیت سے چلنے لگا، اور یہ 150 اچھے شاہ سوار تھے، اچھے شاہ سوار منتخب کیے تھے، لیکن میں خود اچھی طرح سے گھوڑا سواری نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے میں نے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اللہ کے رسول، میں اچھے طریقے سے گھوڑے کی سواری نہیں کر سکتا۔ تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر اپنا دست مبارک مارا کہ میں نے آپ کی انگلیوں کی ٹھنڈک اور اس کی نورانیت اپنے دل کے اندر محسوس کی، اور اس کے بعد آپ نے مجھے دعا بھی عنایت فرمائی کہ گھوڑے کا اچھا شاہ سوار بنا دے، اور اے اللہ اس کو ہدایت یافتہ بنا دے اور لوگوں کی اچھی رہنمائی کرنے والا بنا دے۔ چنانچہ اس کے بعد پھر بہترین گھوڑ سوار یہ ثابت ہوئے، اور 150 آدمیوں کے ساتھ وہاں پہنچے اور جا کر اس بت خانے کو گرایا، اور گرا کر اس کو جلا دیا، اور جلانے کے بعد جب تک وہ جل کے راکھ نہیں ہو گیا تب تک آپ وہیں پر موجود رہے، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیج دیا کہ اللہ کے نبی، میں نے اس کو گرا دیا ہے، جلا دیا ہے، اور تب تک اس سے جدا نہیں ہوا تب تک کہ وہ جل کر راکھ نہیں ہو گیا۔ تو بہرحال اس کو بھی کعبہ یمانیہ کے نام سے یاد کرتے تھے وہ لوگ۔ تو اس سے فرق کرنے کے لیے بتا دیا ہے کہ یہاں پر کعبے سے مراد کعبہ وہ ہے جو بیت الحرام کے نام سے معروف اور مشہور ہے۔ تو بیت حرام کے بارے میں فرمایا قیام للناس، کہ یہ لوگوں کے تحفظ کا ذریعہ ہے۔ قیام کہتے ہیں ایسی چیز کو جو دوسرے کے وجود اور بقا کی بنیاد اور سبب اور ذریعہ بنے۔ تو کعبہ لوگوں کی بقا کا سبب ہے، کعبہ لوگوں کے تحفظ کا سبب ہے۔ تو جب تک لوگ کعبے کا حج ادا کرتے رہیں گے، عمرے ادا کرتے رہیں گے، وہاں آتے جاتے رہیں گے، اور کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہیں گے، تب تک انسان باقی رہیں گے۔ اگر 1 سال کے لیے بھی لوگ کعبے کا حج چھوڑ دیں اور لوگ اس طرف استقبال کر کے، اس طرف رخ کر کے نماز پڑھنا چھوڑ دیں، تو اسی وقت قیامت برپا ہو جائے گی اور اس انسانیت کو ختم کر دیا جائے گا۔ اب کعبے کے وجود کے ساتھ انسانیت کے بقا اور وجود کا کیا تعلق ہے، اس تعلق کی حقیقت کو تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن روایات سے، قرآن پاک کی آیات سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ کعبہ ایک عمود اور ستون کی مانند ہے۔ جیسے کسی بھی چیز کی بنیاد ستون پر ہو، اگر وہ ستون گرا دیا جائے تو وہ چیز جو ستون کے اوپر قائم ہے وہ ٹھہری نہیں رہ سکتی، وہ قائم نہیں رہ سکتی۔ اسی طرح اگر کعبے کو گرا دیا جائے یا کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا بند کر دیا جائے اور کوئی بھی لوگ اس طرف کو رخ کر کے نماز پڑھنے والے نہ رہیں اور کعبے کا حج چھوڑ دیا جائے، تو ساری کی ساری دنیا اسی وقت تباہ ہو جائے گی اور سب پر عذاب آ جائے گا۔ اس کو مثال سے اگر سمجھنا چاہیں تو ہم یوں سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ مقناطیس اور لوہے کے درمیان میں ایک ربط اور تعلق ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے اس کو ہم نہیں سمجھ سکتے، لیکن اتنی بات طے شدہ ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ لوہے اور مقناطیس کے درمیان ایک تعلق، ربط ضرور ہے جو ایک دوسرے کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔
تو بس کعبہ اور انسانیت کی بقا کے اندر بھی اسی طرح کا کوئی ربط موجود ہے کہ کعبہ ستون کی مانند ہے، اور اگر کعبہ باقی نہ رہا تو لوگ بھی باقی نہیں رہیں گے۔ چنانچہ روایات میں وہ بات بھی منقول ہے کہ ایک حبشی کالے رنگ کا شخص اور پتلی ٹانگوں والا، چھوٹی پنڈلیوں والا، اس کا نقش و نگار موجود ہیں۔ صحابہ کرام نقل کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کو دیکھ رہا ہوں جو کعبے کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا، اس کے سارے پتھر بکھیر دے گا۔ تو اسی وقت پھر قیامت برپا ہو جائے گی۔ کعبے کو اللہ تعالیٰ جیسے ہی کعبہ ختم ہوگا تو پھر یہ دنیا بھی ختم ہو جائے گی۔ باقی اس حوالے سے انشاءاللہ العزیز کچھ باتیں مزید عرض کی جائیں گی۔ اتنی بات طے شدہ ہے کہ کعبے کا احترام ہم مسلمانوں کے ایمان کا حصہ ہے۔ اس طرف کو رخ کر کے نماز پڑھتے رہنا، اور ایسے لوگ اس جہان کے بقا کا سبب ہیں، ذریعہ ہیں، تو ایسے لوگوں کو بھی قدر کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ اور کعبے کا حج اور عمرہ اور اس طرف مسلمانوں کا آنا جانا، یہ بھی انسانیت اور اس جہان کے قیام اور بقا کا سبب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سبب کے ساتھ وابستہ اور جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔